ناظرین اور عزیز طالب علموں، آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تاثراتی، جمالیاتی اور رومانی تنقید کے موضوع پر ایم اے سال دوم کے طلباء کے لیے ایک مذاکرہ۔ اس مذاکرے میں حصہ لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کو، ایس وی یونیورسٹی تروپتی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر سلیمان اطہر جاوید، اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر بیگ اعصاز صاحب کو۔ عام طور پر ادبی تنقید کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تنقید کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا نام ہے۔ میں اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ تنقید کی در حقیقت تعریف کیا ہونی چاہیے اور کسی فن پارے میں موجود خوبیوں اور خامیوں کے فرق کو ہم کیوں کر بیان کر سکتے ہیں۔ تنقید ایک صرف ادبی تنقید ہی نہیں ہوتی، تنقید زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کا احساس بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک میں ہوتا ہے، بلکہ جانوروں میں بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ جی، یہ بات دراصل تنقید کی ہوتی کہ اس میں اپنی مرضی، اپنی حیثیت سے، اپنی مزاج کے اعتبار سے بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس میں تنقید کروں۔ تنقید کا مطلب یہاں خامیاں تلاش کرنا یا نقائص تلاش کرنا نہیں ہے۔ جس چیز کو میں اچھا سمجھتی ہوں وہ چیز ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی پسند آئے یا وہ آپ کو بھی اچھی لگے۔ تنقید دراصل سائنٹیفک اگر تنقید ہو یا شعوری طور پر ہم کسی فن پارے کے حسن کو تلاش کرنا چاہتی ہیں تو اس کے حسن اور قبح دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کو دیکھتے وقت، اس کی تلاش کرتے وقت بے لاگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہی تنقید اچھی تنقید سمجھی جاتی ہے۔ تنقید کا مطلب یہ، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، کہ کسی فن پارے کے کھوٹے اور کھرے کو پرکھنا ہے، اور بعض لوگوں نے تو بہت آسان انداز میں کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر رہا ہے۔ تنقید کا مطلب یہی ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان کرنا ہے۔ اور جب ہم تنقید کی بات ادبی معیارات پر کرتے ہیں یا ادبی موضوعات کے سلسلے میں کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی فن پارے پہ، کسی تخلیقی فن پارے میں کیا حسن ہے، کیا قبح ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے مزاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ مزاج کا مطلب یہ کہ آپ جمالیات کو دیکھتے ہوں گے، کوئی تاثرات کو پر اہمیت دیتے ہوں گے، اور کوئی رومانی انداز میں سوچتا ہوگا یا نفسیاتی انداز میں سوچتا ہوگا۔ مگر ہم اس کو خانوں میں بانٹ کر اگر سوچیں تو وہاں بے لاگی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہاں ایک انوالومنٹ ہو جاتا ہے۔ تو تنقید میں نقاد کو سب سے پہلے بے لاگ ہونا بہت ضروری ہے، جب ہی وہ صحیح نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ دراصل تنقید ادب کو آگے بڑھانے کا حصہ ہے اور فن پارے کی قدر اور قیمت کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تنقید کے لیے جو مختلف دبستان بنتے رہے ہیں وہ ذہن کے اتار چڑھاؤ اور مزاج کے میلان کی تائید کرتا ہے، اور تنقید خواہ کوئی ہو ازل سے لے کے آج تک ماحول سے متاثر ہوتی رہی ہے، تاریخ سے متاثر ہوتی رہی ہے، سماج سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کوئی فن پارہ خلا میں تخلیق نہیں پاتا بلکہ وہ سماج کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اس لیے اچھی تنقید یا معیاری تنقید یا جسے ہم سائنٹیفک تنقید کہتے ہیں، ان میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ابتدا میں تنقید کئی مراحل سے گزرتی رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ تنقید انسان کا ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، اور وہ یہ صرف جیسے کہ میں نے کہا صرف انسان ہی میں نہیں، جانوروں میں، اور بعض تو آپ دیکھیں گے کہ جمادات میں، نباتات میں بھی اس کی بڑی ایک پودا آپ نے سنا ہوگا شرمیلی، اسے آپ چھو لیجئے اس کے پتے سکڑ جاتے ہیں، وہ ایک تنقیدی اس کا رویہ ہے۔ یہ تنقید کے لیے مختلف دبستان اس لیے بنتے رہے ہیں کہ ابتدا میں تنقید ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی کے اثر سے آئی ہے یا مغرب کے اثر سے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ادب میں ہمارے معرکے جو ہوتے رہے ہیں، مشاعرے جو ہوتے رہے ہیں یا آپسی معرکے جو ہوتے رہے ہیں، یہ بھی تنقید کا ایک ابتدائی
حصہ رہا ہے۔ پروفیسر بیگ احساس صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تنقید کے سلسلے میں جو مختلف دبستان کا ذکر ہم کرتے ہیں، تو اس خصوص میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ آپ ہمارے طلباء کو بتائیں۔ نقاد جو ہوتا ہے عام قاری ہوتا ہے، لیکن نقاد ہم اس کو کہتے ہیں جو عام قاری سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ جی۔ اور تخلیق کار خود سب سے پہلا نقاد ہوتا ہے اپنی تخلیق کے سلسلے میں، جو پہلے جانچتا ہے، دیکھتا ہے ہر طرح سے، ہر زاویے سے، جب تک مطمئن نہیں ہوتا وہ اپنی تخلیق کو جو ہے منظر عام پہ لانا نہیں چاہتا۔ تو پہلا نقاد تو خود تخلیق کار ہوتا ہے۔ جی۔ آپ نے دبستانوں کے بارے میں پوچھا، تو ہمارے ہاں تنقید شروع ہوئی تذکروں سے، تقریضوں سے، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا مشاعروں میں جو شعر سن کے فوری جو واہ واہ کہا جاتا وہ فوری رد عمل ہوتا۔ جی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس باضابطہ تنقید جو شروع ہوئی حالی کے مقدمے شعر و شاعری سے۔ وہ دراصل حالی نے اپنی شاعری کے مجموعے پہ مقدمہ لکھا تھا، جو تنقید کی الگ سے ایک کتاب تصور کی جانے لگی، اور حالی کو پہلا نظریہ ساز نقاد قرار دیا گیا۔ جی۔ اور اس میں انہوں نے باضابطہ وضاحتیں کی تھی کہ شعر میں کیا کیا ہونا چاہیے، تخلیق کس طرح سے ہونی چاہیے، انہوں نے نظریات دیے تھے۔ جی۔ لیکن اس زمانے میں جو تنقید ہوئی، جیسے شبلی نے تنقید کی، محمد حسین آزاد نے تنقید کی، تو ان کی جو تنقید تھی اس کو ہم تاثراتی تنقید کہیں گے۔ جی۔ پھر اس کے بعد ایک عمل شروع ہو گیا، جیسے رومانی تحریک ہمارے ہاں چلی، تو رومانی تحریک کے نقادوں سے اردو لکھنے والے نقاد متاثر ہونے لگے۔ جی۔ تو رومانی تحریک، تاثراتی تحریک، جمالیاتی تحریک ایک طرح سے ایک ہی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک دبستان کہلایا۔ جی۔ پھر ہمارے ہاں نفسیاتی تنقید کا چلن ہوا۔ نفسیاتی تنقید کے بعد تاریخی تنقید کا بھی ایک دبستان جی۔ ہمارے ہاں آیا، اور تاریخی تنقید کے بعد مارکسی تنقید ہمارے پاس آئی۔ جی۔ مارکس کی تنقید کی ایک شاخ سائنٹیفک تنقید کے نام سے ہمارے ہاں آئی، اور سائنٹیفک تنقید کے بعد اسلوبیاتی تنقید کے تجربے کیے گئے۔ اسلوبیاتی تنقید کے بعد اب رد تشکیل، خاری اساس تنقید، ساختیات، پس ساختیات وغیرہ کی تھیوری ہمارے پاس چل رہی ہے، اور عملی تنقید کے ابتدائی نمونے ہمارے پاس سامنے آئے ہیں۔ اس طرح سے مختلف دبستان ہمارے پاس جو آئے۔ 1857 کے بعد جتنے دبستان ہیں وہ تقریباً مغربی ادب سے متاثر ہو کے آئے۔ جی۔ سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ادب کی اپنی کوئی تنقید ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی جس کی ضرورت ہے۔ جی۔ آپ نے عملی تنقید کی بات یہاں کی بیگ صاحب، تو یہ بتائیں کہ گزشتہ کم و بیش 2 دہائیوں سے عملی تنقید کو ہم مطلب برت رہے ہیں۔ جی۔ تو اس خصوص میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ عملی تنقید کی کوشش تو ہم لوگ کر رہے ہیں، جی۔ لیکن پھر ہم انگریزی نقادوں کا سہارا لیتے ہیں ہر جگہ۔ جی۔ مطلب ہم کسی تنقید کا ایک فریم بنا لیتے ہیں اور اس میں ہمارے فن پارے کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی۔ وہ اگر اس میں ہو جائے تو وہ فن پارہ اچھا ہے۔ میرا خیال ہے جیسے ہمارے ادب سے تنقید جس طرح سے ہونی چاہیے، ہمارے اپنے ادب سے، وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ 1857 سے پہلے ہم عربی اور فارسی کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہاں آپ کو اس پیمانے سے مطلب انحراف کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، جس پیمانے کو بنیاد بنا کر۔ کچھ نقادوں نے ہمارے ہاں کیا، لیکن یہ بالکل ایک دوسری بحث ہے۔ جی۔ اب ہم کو طالب علموں کو بتانا ہے کہ تاثراتی، جمالیاتی اور رومانی تنقید کیا ہے۔ تو آپ نے یہاں تاثرات کی بات کی، تو میں تاثراتی تنقید کے سلسلے میں پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ در حقیقت تاثراتی تنقید کا تصور کیا ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کن باتوں کا ایک نقاد کو خیال رکھنا چاہیے، اور کن باتوں پر ایک قاری کو، اور میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے طالب علموں کو توجہ دینی چاہیے؟ اردو میں اگر کسی دبستان کی حیثیت کو بالادستی حاصل ہے، یا کوئی دبستان ایسا ہے کہ جس کی چھاپ ہر نقاد کے پاس ملتی ہے، تو تاثراتی تنقید ہے۔ ابتدا ہی سے ہمارے ہاں تاثراتی تنقید کا بول بالا رہا ہے، چاہے وہ وجی کے خطب مشتری میں وجی نے کہا ہو، یا اس کے بعد ولی کے پاس ہو، یا میر کے پاس ہو۔ جتنے بھی تنقیدی اشارے جو ملتے ہیں، یا خود جو میر کا نکات الشورا میں ہے، وہ جو رائے انہوں نے ظاہر کی وہ تاثراتی رائے ہے، کوئی وہ تاثرات ہیں ان کے، کوئی
ایسی پختہ سوچ اور فکر کے بعد دی گئی تنقیدی رائے نہیں ہے. شاید اسی لیے اس کو ایک نامکمل تنقید بھی کہا جاتا ہے. نہیں وہ عرض کیا نا کہ تو یہ اس طرح سے اور شروع سے اس کے بعد بھی شبلی ہمارے ہاں تاثراتی تنقید کیا ہے، خاری اور نقاد کے اپنے متعلق کے جو رد عمل ہے اس پر، وہ دراصل تاثرات ہیں. اور تاثراتی تنقید میں نقاد جو ہے ان جذبات و احساسات کو ریکریٹ کرتا ہے جو مصنف پر مصنف جن سے دوچار رہا ہے. پہلا رد عمل، پہلا رد عمل بھی کہہ لیجئے. لیکن یہ ہے کہ تاثراتی تنقید کوئی ایسی ہم نے جیسے بہت سی چیزیں ہم نے باہر سے لی ہیں اور تنقید کے بیشتر دبستان، لیکن تاثراتی تنقید کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تاثراتی تنقید تو ہمارے ہاں ابتدا سے رہی ہے. شبلی کو ہم جیسے کہ میں عرض کیا کہ پہلا نقاد تاثراتی تنقید کا کہا جا سکتا ہے، یا اور اس کے آزاد سی آب حیات ہے. جیسے مثلا یہ کہنا کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، ایک تاثراتی جملہ ہے، یہ کوئی سائنٹیفک قسم کی بات نہیں ہے. جی اس میں راشد صاحب اصل میں ان نقادوں کا یہ خیال ہے کہ ادب تاثرات کی ایک شکل ہے جی اور جذبات کا اظہار ادب ہے. تو جب جذبات کا اظہار ادب ہے تو جذبات کے پیمانے پہ ان لوگوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ادب میں حسن کی تلاش کی جائے، جو بڑی حد تک ہماری جمالیاتی تنقید جس کی طرف جاتی ہے. تو حسن کی تلاش انہوں نے کی. تو تاثراتی نقاد معنویت اور مقصدیت پہ زور نہیں دیتا. وہاں پر معنویت اور مقصدیت سے تو وہ لوگ اپنا علاقہ ہی نہیں رکھتا. کسی قسم کی جو ایسی چیز ہو جس سے ادب کو فکری طور پر کوئی چیز پیش کرنا، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور نہ دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ادب محض آپ کو ایک لطف اور انبساط دینے والی چیز ہے، اس سے کچھ نہیں ہے. جیسے جملہ ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یا غزل وحشی صنف سخن ہے، یا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی 2 مقدس کتابیں ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ادب تاثرات کی ایک فنی شکل ہے. یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں اور تاثرات کے کوئی رول ریگولیشن بننا ذرا تاثرات تنقید میں مشکل ہے. اسی لیے کہ آپ جو کہیں وہ آپ بحث خاری کہیں یا بحث ناقد کہیں، آپ جو کہیں وہ آپ کی اپنی رائے ہے، اس میں اور کسی قسم کی کوئی دوسرا تبدیلی اگر کرنا بھی نہیں چاہیے اور سمجھتے ہیں اور نہ کر سکتا ہے کوئی. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعوری اور لاشعوری رد عمل کا نام بھی تاثراتی تنقید ہو سکتا ہے. شعوری نہیں ہے بلکہ لاشعوری کہیے. کوئی بھی چیز لاشعوری نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. جیسے غالب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ غائب سے مضامین آتے تھے، گرا لگاتے تھے، لیکن بعد میں جب شعر دوبارہ لکھتے تھے تو ایک شعوری کوشش ہوتی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی. لاشعوری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاثرات جو ہوتی ہیں تاثرات جو ہوتی ہیں وہ شعوری طور پہ آپ سوچ سمجھ کے تاثرات نہیں پیدا کرتے. جب کسی چیز کے حسن و جمال پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو غیر نظر ثانی کرنا شعوری نظر ثانی کرنا شعوری کوشش ہے، لیکن تاثرات پر آپ کا کنٹرول نہیں. ڈاکٹر صاحب دوسری ایک چیز ان لوگوں نے تاثرات والوں نے یہ کی، جیسے ہمارے ہاں عبد الرحمن بجنوری ہیں، غالب پہ جب انہوں نے لکھا مقدمہ لکھا تو انہوں نے کہا 2 الہامی کتابیں ہیں. 2 الہامی کتابیں. یہ بالکل ایک تاثراتی جملہ ہے. نہیں تاثراتی تنقید میں جائز ہے مبالغہ زیادہ ہوتا ہے. تاثراتی تنقید میں تو مبالغہ اور وہ چیز جس کی آپ کوئی دلیل دے نہیں سکتے، وہ اس کو آپ کوئی لاجک نہیں ہوتی، ریشنلی یا لاجیکلی آپ کہہ نہیں سکتے. وہ ہاں میرا تاثر ہے یہ، اب آپ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے مہدی افادی کے بارے میں کہا جاتا کہ انہوں نے جب نذیر احمد پہ لکھا تو نذیر احمد کی تعریف کی، بے انتہا تعریف کی، حالی کی تعریف کی، لیکن جب شبلی کی تعریف کرنے آیا تو ان کو بھی بہت انہوں نے اونچا کر دیا. محمد حسین آزاد نے بھی ہمارے مہدی افادی کا ہی تو وہ جملہ ہے کہ ان کے پاس بھی تو وہ جملہ ملتا ہے. ویسے ان کی پوری کتاب افادات مہدی میں آپ کو تاثراتی تنقید کی مثالیں ملیں گی، لیکن خاص طور پہ وہ جملہ کہ اردو کے عناصر خمسہ، یہ بالکل ایک تاثراتی جملہ ہے کہ بھئی سر سید، حالی، شبلی وغیرہ ہیں. یہ اس کے کوئی آپ اور معاشرانہ چشمک والی جو بات ہے. سلیمان ترجاوی صاحب، آپ نے یہاں پر حالی، شبلی وغیرہ کے نام یہاں پر گنوائے، تو یہ بتائیں کہ تاثراتی تنقید کے دبستان کے سلسلے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے جو مستند نقاد ہیں آپ ان میں کس کو شامل کرتے ہیں؟ محمد حسین آزاد کو لیجئے، شبلی کو لیجئے،
افادات مہدی افادی ہیں، جی جی، رشید احمد صدیقی ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، نیاز ہیں، نیاز فتح ہیں، اور ایسے مجنو سجاد خود ہے، انصاری مجنو ہیں، گورکھپوری، یہ ایسے ظاہر ہے کہ ابھی اور کمال تو یہ ہے کہ جتنے نام آپ گنا رہے بلکہ ڈاکٹر ہیں صاحب یہی نام جمالیاتی تنقید میں بھی آتے ہیں. نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب آخر تک پہلے حسن عسکری بھی حسن عسکری کے بھی آتے ہیں تاثراتی تاثرات. جی جی جی. نہیں ایک چیز یہ ہے اردو کا مثبت یا منفی پہلو یہ ہے کہ جیسے ابھی بیگ صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظریہ ساز نخات پیدا نہیں ہوا جو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ نظریہ ان سے وابستہ ہے، اور اسی کے ساتھ کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں گے صاحب یہ نفسیاتی ناقد ہے یہ جمالیاتی ہے، اس لیے کہ وہ جمالیاتی بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے، ادبی بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے، تینوں چیزیں سب لے کے چل رہا ہے. یعنی کہ ہر ناقد ہمہ جہت ہے. ہمہ جہت نہیں، کئی جہت تو ضرور ہے. جی تو یہ نہیں مگر راشد صاحب کچھ نام تاثراتی تنقید کے حوالے سے ہیں، جیسے خاص طور پہ آپ نے جیسے فراق گورکھپوری کا نام لیا، فراق گورکھپوری خود افادات مہدی افادی ہیں، عبدالرحمن بجنوری ہے، یہ لوگ تاثرات کے، ان کا دوسری تنقید سے کوئی علاقہ نہیں ہے. نہیں ان کو موقع بھی نہیں ملا عبدالرحمن بجنوری کو. مطلب یہ کہ ان کا نام اسی تنقید سے وابستہ ہے. یہ لوگ ہمہ جہت نہیں کہلاتے بلکہ یہ تاثرات پہ ہی رک گئے، اس کے آگے انہوں نے تنقید نہیں کی. پروفیسر صاحبہ آپ ہمارے طلباء کو یہ بتائیں کہ در حقیقت جمالیاتی تنقید کیا ہے، اور جب ہم جمالیاتی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں اسے ہم کیوں کر دیکھیں؟ دیکھیے جمالیاتی تنقید پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی وقت ہم جمالیات کیا ہے اس پر غور کریں گے. جمالیات ایک اضافی چیز ہے. جس چیز کو میں حسین سمجھتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی اسے حسین سمجھیں. جیسے حسن کا معیار کسی نے آج تک قائم نہیں کیا ہے. ہر جگہ، ہر ماحول کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے حسن کا معیار بدلتا رہا ہے. چنانچہ آپ تصاویر دیکھ لیجئے، مصور بناتا ہے بڑا حسین سمجھ کر، لیکن بعض لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں. خاص طور پہ تجریدی آرٹ ہی کو لے لیجئے. تو حسن کے لیے ایک حدیث بھی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں پیدا کی ہوئی ہر چیز جمیل ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے. حسن کا معیار اس طرح قائم کیا ہے نقادوں نے کہ جس چیز کو دیکھ کر آپ کی طبیعت میں مسرت پیدا ہوتی ہو، حظ پیدا ہوتا ہو، وہ چیز حسین ہے. اعتدال اور توازن کسی شے میں ہو وہی تو وہ حسین کہلاتا. وہ تو اس کے لیے تو کروچے نے کہا ہے کہ توازن اور تناسب حسن کا معیار ہے. اب یہ تناسب اور توازن بھی اضافی ہے. آپ جیسا چاہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ توازن میرے نزدیک کچھ اور ہے، مگر ڈاکٹر صاحب ایک ذوق جمال اللہ تعالیٰ نے ذوق جمال سب کو دیا ہے، لیکن جس کو ایستھیٹک سینس کہا جاتا. صحیح ہے. جیسے ہم زندگی میں بھی ذوق کا خیال کرتے، ذوق جمال کا، تو لیکن وہ بھی ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے. اضافی نہیں، برتنے کی چیزوں میں بھی. مثلا میں کہتا ہوں اگر مٹھائی ہے، اب وہ کھوا اور اس کی کوئی شے لا کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ کا جی نہیں چاہے گا. جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر سونے کا اگالدان ہو اور اس میں آپ کو شربت پیش کیا جائے تو آپ کو کراہیت ضرور آئے گی. اسی کو اضافی چیز کہتے ہیں. تو یہ ذوق جمال کی وجہ، آپ کو معلوم ہے صاف ستھرا ہے، سونے کا ہے، لیکن آپ کا ذوق جمال اس کو قبول نہیں کرتا. تو ایستھیٹک سینس ہر انسان میں ہے. ہر انسان میں، میں نے ابتدا میں کہا بھی کہ ہر شے میں ہے ایستھیٹک سینس. لیکن جہاں آپ نظر کی بات کرتے ہیں تو جمالیاتی تنقید کے سلسلے میں ہم ایک طرح سے یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ اجتماعی جو رائے ہوتی ہے اس پہ سب کو اتفاق ہو. کسی فن پارے میں حسن کی تلاش کرنا جمالیاتی تنقید کا کام ہے. حسن کی تلاش بھی ایک الگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر بیگ احساس نے بتایا کہ تذکروں میں ہمارے پاس تنقید کے نمونے ملتے ہیں. آپ نے بتایا کہ دکنی دور سے تنقید کے ہمارے پاس نمونے ملتے ہیں. وہ سب جمالیاتی ہیں. انہوں نے اپنی نظر سے جانچا کہ اس فن پارے میں یہ حسن ہے یا یہ حسن ہونا چاہیے، یہ حسن ہونا چاہیے. اس طرح سے تعریف کی گئی کہ نیکی، دلاویزی اور اعتدال اگر کسی فن پارے میں ہو تو وہ جس میں سنسکرت علماء نے اس کو ستیم شیوم سندرم کے حساب سے لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ستیم شیوم سندرم کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا امتزاج ہی حسن پیدا کرتا ہے. اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو کسی فن پارے میں جمالیاتی تنقید
کسی فن پارے پر جمالیاتی تنقید کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، ڈاکٹر بیگ احساس نے بھی اور سلیمان ترجاوی صاحب نے بھی بتایا کہ کسی فن پارے کو پرکھنے کے لیے ہم اس کے حسن کو دیکھتے ہیں. تو میں یہ دیکھوں گی کہ اس میں شاعر نے یا ادیب نے یا فنکار نے کس طرح اس فن پارے کو پیش کیا ہے. جی اس میں تشبیہات کیسے استعمال کیے ہیں، استعارات کیسے استعمال کیے ہیں، تراکیب کا کیا حال رہا ہے، لفظیات کیسے اس نے استعمال کیے ہیں. مثال کے طور پہ میر کا ایک شعر ہے کیسی ہے، کیا ہے وہ شعر، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ سی میں جو کمال ہے، شاعر نے جو زندگی بھر دی ہے، جو حسن بھر دیا ہے، وہ کہیں اور نہیں آ سکتا. یہ اس کے جمالیاتی احساس ہے جو اس نے ایک چھوٹے سے لفظ سے ایک حسن کے ایک دریا بہا دیے ہیں. جی اسی طرح جمالیاتی نقاد جو ہوتا ہے وہ بھی انہی چیزوں کو تلاش کرتا ہے. چنانچہ مشاعروں کا میں نے ذکر کیا تھا، مارے کے جو ابتدا میں ہوتے رہے ہیں اس میں سب جمالیاتی ہی پہلو کو زیادہ دیکھا گیا ہے. آپ نے بتایا تھا ایک میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، بیگ احساس نے کہا کہ ہم نے اپنے نظریے نہیں بنائے. واقعی ہم نے اپنے نظریے نہیں بنائے، لیکن ہم نے تنقید کی طرف رہنمائی ضرور کی ہے. عملی نمونے ہمارے پاس زیادہ ہیں. چنانچہ مشاعروں میں جو تنقیدیں ہوتی تھی واہ واہ کے ساتھ ساتھ ان کی مذمت بھی ہوا کرتی تھی. اتنی کہ خود ایک ڈاکٹر صاحب مشاعروں کی مثال جو ہے فوری تاثر کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. اب آپ خاری اس کے جیسے مشتاق احمد یوسفی نے ہم کہا کہ وہ شعر ہی کا جو ایک وقت 2000 آدمی کو متاثر کر دے، تو یہ بھی ایک نقطہ نظر. ایک شعر 2000 آدمی کو ڈاکٹر صاحب یہ رومانی اور تاثراتی تنقید میں جو بنیادی چیز ہے وہ حواس خمسہ کو متاثر کرنا. یہی میں نے آپ سے حواس خمسہ جس چیز کو قبول کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی، آپ کا ذوق جمال اس کی تصدیق کرتا ہے. مثلا محمد حسین آزاد نے میر کے بارے میں لکھا تھا، میں آپ کو پیش کروں کہ ان کی غزلیں ہر بحر میں کہیں شربت کہیں شیر و شکر ہے، مگر چھوٹی چھوٹی بحروں میں فقط آب حیات بہاتے ہیں. جو لفظ منہ سے نکلتا ہے تاثر میں ڈوبا ہوا نکلتا ہے. اب دیکھیے یہ شیر و شکر شربت یہ ہمارا چکھنے سے تعلق رکھتا ہے، حواس خمسہ سے، اور آب حیات زندگی باقی رکھنے کے لیے کہا گیا. تو یہی ظاہر ہے تاثراتی تنقید شروع سے ہے ہمارے یہاں. آج کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی جتنا تاثراتی تنقید کا بول بالا ہے پہلے بھی اتنا تھا. کچھ دیگر تنقیدی دبستہ ہونے کے باوجود، جیسے فراق نے بھی کہا ہے اندازے میں کہ میر و مصطفی میں وہی فرق ہے جو دوپہر اور غروب آفتاب کے وقت میں پایا جاتا ہے. اور ایک جگہ کہا ہے مصطفی کے بارے میں کہا ہے رنگ روپ شکل و سجاوٹ اور نکھار کا آئینہ دار جتنا مصطفی کا کلام ہے اتنا اردو کے کسی اور غزل کے کلام میں یہ احساس نہیں ملتا. تو یہ جو چیزیں ہیں حسن کی تلاش، یہ یاد تاثرات، یہ جو ہے جمالیاتی تنقید ہے. اور یہ جمالیاتی تنقید پھر ایک بات عرض کر دینا یہ بھی ضروری ہے کہ تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید اور رومانی تنقید تینوں اتنے ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں، بلکہ ان کی سرحدیں ملتی جلتی آگے بڑھتی آگے پیچھے ہوتے رہتی ہیں. اور ان میں حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے، لیکن یہی ہے کہ ان کی وجہ سے اردو میں ان کا جتنا زیادہ عمل دخل رہا ہے کسی اور دبستہ کا نہیں رہا. یہاں پر ہم نے تاثراتی تنقید کی بات کی، یہاں جمالیاتی تنقید کی بات کی، اور رومانیت کے سلسلے میں بیگ صاحب آپ کیا سوچتے ہیں؟ رومانیت دیکھیے لفظ رومان جو ہے تخیل سے وابستہ ہے. جی کہ جو چیز تخیل تو ظاہر ہے ہر فن پارے میں ہوتا ہے، لیکن جو خالص تخیل پہ چیز منحصر ہو، مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ ہم افسانے میں نیاز فتح پوری کا 2 گھنٹے جہنم میں انہوں نے لکھا. ظاہر ہے جہنم میں گئے نہیں تھے، لیکن ایک تصور کی بنیاد پہ انہوں نے جہنم کی تخلیق کی. تو یہ جو رومانی تخلیق ہمارے پاس ہوتی تھی وہ تخیل کی بنیاد پہ ہوتی تھی. جیسے اقبال کو بھی کہا جاتا رومانی شاعر کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. اقبال تو تھے نہیں، ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن تصورات کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سی جاوید نامہ پورا ہوئی ہے. ابلیس جاوید نامہ ہے، ابلیس کی مجلس سے شورا ہے. کیا آپ مانتے ہیں رومانی تنقید میں غلوی ہوتا ہے؟
غلو تو ہوتا ہے، غلو ظاہر ایک تو یہ تصوراتی تینوں شے ہے، تنقیدوں میں تو غلو کے بغیر کام ہی نہیں، آگے نہیں بڑھتا. مگر دیکھیے یہ رومانی دنیا ہو یا رومانی تنقید ہو یا دوسری تنقید ہو، اس میں جو انگریزی کے بھی ہے، جیسے شوپن ہار کہتا ہے کہ دنیا دارالعلم ہے، ایک رنج کی جگہ ہے، اور آدمی مصیبت میں اس وقت گرفتار ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو ارادے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے. تو فن پارا اس کو جو ہے ان مصیبتوں سے نجات دلاتا. یعنی جو شے زندگی میں ہو نہیں پاتی وہ ہم ادب پارے میں دیکھ کے یا اسکرین پہ دیکھ کے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو کسی بڑے آدمی کو تھپڑ مارا جس کی زندگی میں ہم جس کے پاس پہنچ نہیں سکتے، تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، ہم تالی بجاتے ہیں، ہماری تالیف قلب ہو جاتی ہے، تالی بجاتے کہ تالیف قلب ہو جاتی. تو ادب ایک طرح کی آرزو مندی ہے کہ اصل میں ادب میں جو ہماری ادھوری آرزو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو رومانی جو ادب ہے یا رومانی جو تنقید ہے وہ اسی آرزو مندی کی خواہش مند ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کسی طرح ہمارے سے تخیل میں. ایک بات یہ درج کروں، چیز سے رومانی شجاع تنقید صاحب، میں ایک بات یہ اس بھی چیز ہے، سے کوئی شخص عاری نہیں ہے، خالی نہیں ہے. ہر چیز کے پاس، ہر شخص کے پاس تاثرات ہیں، جمالیاتی حس ہے اور رومانی فکر ہے. یعنی رومان کے بارے میں ایک بات عرض کروں، یعنی دراصل ریشنلزم کی ضد ہے وہ، ضد ہے، جی جس کو ہم عموماً، اور وہ جو مسلمہ اصول ہیں، جو کلاسیکل قسم کی باتیں ہیں، ان کا جو ہے بالکل اسی کو رد کرتا ہے، رومانی تنقید آپ رد کرتی اپنے ہے. تخیل کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں بس کہ جس طرح سے جیسے ہمارے مثال کے داستانیں طور آتی. اچھا ہماری رومانی جو ہمارے پاس تحریک ہے، جو نیاز، مجنو گورکھپوری، سجاد انصاری، مہدی افادی وغیرہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے سر سید کی تحریک کا رد عمل تھا. کہا جاتا ہے کہ جو اصلاحی تحریک کی جو بے نمکی تھی اس کے رد عمل کے طور پہ ہمارے ہاں رومانی تحریک آئی. تو رومانی جو لکھا جاتا، رومانی جو تنقید ہوتی، سب اچھا سب خوبصورت ہوتا. جیسے نیاز کے بارے میں بعد میں ترقی پسندوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے ہاں فقیر بھی ہوتا تو غالب سے کم کسی شاعر کے اشعار نہیں گنگناتا تھا ان کے ہاں. تو ایک تخیل تھا. تاثراتی، جمالیاتی اور رومانی تنقید. طالب علموں، اس موضوع پر ابھی آپ نے یہ مذاکرہ دیکھا، اس میں حصہ لے رہے تھے سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ، پروفیسر سلیمان اطہر جاوید، سابق صدر شعبہ اردو سری وینکٹیشورا یونیورسٹی تروپتی، اور پروفیسر بیگ احساس، صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی. مجھے یقین ہے اس موضوع پر بہت سارے استفسارات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. اگر آپ اس خصوص میں اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہیں تو ازراہ کرم ہمیں اس پتے پر لکھیں. ہمارا پتہ نوٹ کر لیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 5,32,. اور اب آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آداب.